اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا اور قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مردود کر کے جنت سے نکال دیا۔ کہاں تھا؟ جنت میں تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اور اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، ایک جھولا ایسا جھولا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ اب ذرا آپ غور کرو، جب بیٹھتا تھا تو اللہ کے عرش کو، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، اتنی بڑی شان کا مالک تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ ویسے شان والے کو، جنت میں رہنے والے کو، علم والے کو، عبادت گزار کو، متقی کو، پرہیزگار کو اللہ مردود کر کے، ملعون کر کے جنت سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ مسئلے کو سمجھو، آخر کیا بات تھی؟ اللہ نے کیوں نکالا؟ کیا زنا کرا تھا؟ بولو جی۔ چوری کرا تھا؟ شراب پیا تھا؟ جورو کو مارا تھا؟ بگونے بسترے لے لے کے غائب ہو گیا تھا؟ نہیں۔ پھر کائی کو اللہ اس کو نکالا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ کے محبوب کی گستاخی کرا، اللہ کو پسند نہیں آیا، بولے میرے دربار میں رہ کے میرے محبوب کی بے ادبی کرتا، میرے دربار میں میری جنت میں رہ کے میرے محبوب کی گستاخی کرتا، اللہ کی بات کا انکار کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، تعظیم نہیں کرتا، اکڑ جاتا۔ اللہ کو کہنے لگا اے اللہ تو کہے تو زمین کے ذرے ذرے پہ تیرے کو سجدہ کرنے تیار ہوں، مگر مولا آدم کی تعظیم کرنے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ نے کہا جو میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو میرے محبوبوں کا ادب نہیں کرتا، اس کو میری جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کو مردود و لعنتی کر کے اللہ جنت سے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو اب ذرا سوچو اے مسلمانوں، انہیں جنت میں رہ کے، عابد و زاہد رہ کے، معلم الملائکہ ہو کے، جنت کا مکین ہو کے، انہیں بے ادبی کرا، جنت میں نہیں رہ سکا۔ انہیں زمین پہ رہ کے انہیں اگر بے ادبی کریں گا تو کیا انہیں جنت میں جائیں گا؟ زور سے بولیے۔ اس لیے آپ کو ہم لوگ بچاتے، بچوں بے ادبیاں مت کرو، بچوں گستاخی مت کرو، نبی کو اپنی طرح مت سمجھو، نبی کے بارے میں بد کلامی مت کرو، نبی کے بارے میں بد زبانی مت کرو، نبی کو جیسا ہے ویسا مت بولو، اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ شیطان نماز نہیں پڑھا، سجدے نہیں کرا، ارے انہیں جتنے کرا کائنات میں کوئی بھی نہیں کرے، اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی پٹھا باہر۔ انہیں سجدے وہ بھی جنت میں کرا تو وہاں ٹک نہیں سکا، انہیں سجدے مالدہ میں کرا تو انہیں کیسا جاتا جی بے ادبی کر کے جنت میں جاتا؟ بولو۔ اس لیے یہ علماء اکرام آپ کو بار بار ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے رشتہ داریاں کرنے سے، ان سے تعلقات بنانے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان سے دوستیاں کرنے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو صحبت برے اثر میں مبتلا کر دیتی ہے، اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے، نیک کی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، گستاخ اور بے ادب کی صحبت گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو روکتے ہیں تاکہ اس کی صحبت میں جا کر کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ تو پھر اب کل سے کون کون ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ ارے واہ، کیا اچھے لوگ مل گئے آج، سبحان اللہ۔ لیڈیز کو پوچھیں گے، لیڈیز کو کل سے اپنے بچوں کو بازو والوں کے ساتھ کون کون بھیجتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
ارے واہ واہ واہ، ماں ماشاء اللہ، ایک بھی بہن ہاتھ اٹھانے کو تیار؟ کیونکہ ایک بات سن لو، اچھی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پہ اگر ان بد عقیدوں میں، بازو والوں میں، اگر آپ کا ماموں ہے، بازو والے پر تو معلوم نا، یہ پیچھے والوں کو معلوم، ہاں بازو والا، ہاں ویری گڈ سبحان. دیکھو بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، پھوپا ہے، خالو ہے، سسر جی ہے، تب بھی بازو والوں سے دوستی نہیں. انہیں تو کون کہ اماں کا سگا نہ باوا کا سگا، چندی چور کا اپنے کیا تعلق ہے بولو آپ. اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تب بھی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں ہونا؟ سنو، اس لیے کہ اپن مر گئے، انتقال ہو گیا، ماموں خبر میں آتا، چچا آتا، پھوپا آتا، خالو آتا، سسر جی، امیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جمعہ کے خطیب صاحب، مسجد کے امام صاحب تو نماز پڑھا کے بولتے جا لگ جا کے گاڑ دو. انہوں تو قبرستان تک بھی نہیں آتے تو خبر کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ تو اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میری پیاری بچیوں، کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد خبر میں نہ کسی کا ماموں آئے گا، نہ کسی کا چچا آئے گا، نہ کسی کا پھوپا آئے گا، نہ کسی کا باپ آئے گا، نہ کسی کا سسر آئے گا، نہ کسی کا شوہر آئے گا، نہ کسی کی بیوی آئے گی. مگر اے مالدہ والوں، اے بنگال کی دھرتی پر رہنے والوں، کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد تمہاری قبر میں آمنہ کا لال تشریف لائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عقائد حق کانفرنس، عقائد حق کانفرنس، خطیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات پتہ چلی، خبر میں حضور تشریف لائیں گے، روح مبارک آئے گی، جلوہ دکھایا جائے گا، ذات مبارک آئے گی، وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر جلوہ تو ہوں گا. سرکار کو دیکھنا ہے، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. یا دنیا میں گستاخی کر کے حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور پہ نعت نہیں پڑھنا، حضور کا سلام نہیں پڑھنا، حضور پہ درود نہیں پڑھنا، قصیدہ بردہ نہیں پڑھنا، میلاد نہیں منانا، حضور کے لیے ایسا نہیں کرنا، حضور ایسا نہیں ہے، حضور نہیں دیکھتے، حضور شفاعت نہیں کراتے، حضور نہیں بخشواتے، نوز باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، حضور ان پڑھ ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور لامکان کے مکی نہیں، معراج نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں. اتنے خطرناک منحوس باتیں اگر یہاں دنیا میں بولتے بولتے مر گئے تو خبر میں جا کے بھی تو یہی بولیں گے نا. جی نہیں. ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا تیسرا سوال ہے. ان کا نام کیا ہے نہیں پوچھیں گے خبر میں حضور کو بتا کے. حضور کا نام تو خبر کے فرشتے خود بولیں گے، یہ ذات اقدس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب انہیں زندگی بھر بول کے گیا، مدرسے میں وہیچ بولا، پان کے ڈبے پہ وہیچ بولا، 40 دن بھی وہیچ بولا، 4 مہینے بھی وہیچ بولا، 6 مہینے بھی وہیچ بولا، 1 سال بھی وہیچ بولا. مسجد میں بیٹھ کے وہی بولا، درس میں بیٹھ کے وہی بولا، محراب پہ ٹھہر کے وہی بولا، ممبر پہ بیٹھ کے وہی بولا. انہیں 24 گھنٹے یہی باتیں کرا، حضور ہماری طرح، حضور کو پیٹ گیا. اب خبر میں کے بعد بھی وہی بولیں گا، حضور ان کی شفاعت نہیں کراتے، انہوں شفاعت نہیں کراتے، انہوں نعت نہیں پڑھنا، ان کی انہوں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے ان کو. فرشتے بولیں گے اتنے خطرناک باتیں کرتا تھا. جن کی عظمت پہ جن کا خدا پوری قرآن نازل کر رہا. اللہ سبحان اللہ. اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کے سب کو ان کو سب کا سردار بنایا. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ سب کو 1 معجزہ، 5 معجزے، 7 معجزے دیا.
حد ہو گئی تو 9 معجزے دیا حضرت موسیٰ کو. ان کو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ پورا معجزہ ہی معجزہ بنا دیا. سبحان اللہ بے شک سبحان. جن کی ذات میں لاکھوں کروڑوں معجزات موجود ہیں، ویسے نبی کے بارے میں اتنے خطرناک باتیں بولتا تھا. کیا تو نے نبی کا قول نہیں پڑھا؟ نبی خود فرماتے تھے من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کرے گا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. ارے یہ وہ نبی ہے جو خبروں پہ آنے والوں کو ہی شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے کی باتیں کر رہا، اور تو ایسے نبی کے بارے میں بول رہا ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہوں ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کی مزار پہ نہیں جانا، پھول نہیں چڑھانا، چادر نہیں چڑھانا. یہ منحوس عقیدے تیرے کو دیے کون؟ تو لیا کہاں سے؟ فرشتے پوچھیں گے. اس لیے خدا رہا ہے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، خبر میں نبی کو چہرہ دکھانا ہے، خبر میں نبی کی تعریف و عظمت آپ کو کرنا ہے. اب یہ بازو والا جائے گا تو جو سیکھا وہی بولے گا. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو لٹا کر پوچھا جائے گا بتائیے کون ہے، تو آپ جواب دیں گے یہ لا وقع کا وقی ہے، یہ رب کا دیدار کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو راستے میں چلتا تھا تو رحمت خدا نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ ہے انبیاء کا امام ہے، یہ وہ ہے اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے، یہ وہ ہے جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے، یہ وہ ہے جو ایک اشارہ کرے گا تو گناہگاروں سے دوزخ خالی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا. حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. بیگم بھی نہیں آتے خبر میں. ہاں ابھی جوانی میں چلے گئے تو بیگم دوسری شادی کر لیتے. ہاں اس لیے اپن سرکار کے غلام بن کے رہنا ہے. سرکار اپنے کو یہاں بھی اپن سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، خبر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، محشر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے، کیونکہ محشر میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، چلے گی خدا رب ذوالجلال کے حکم سے، فضل و کرم سے، تو صرف آمنہ کے لال کی چلے گی، بس صرف حضور کی چلنے والی ہے. اجی تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں بروز محشر میں سارے نبیوں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا. وہاں تو نبیوں کی بھی نہیں چلنے والی ہے، وہاں پر ان کی بھی چلے گی تو ان کو یہ اذن، یہ اجازت آمنہ کا لال دلائے گا. بے شک سبحان اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا مقام دیا، ویسا حبیب اللہ دے دیا. آہا سبحان اللہ. آپ لوگ آمنا صدقنا، اللہ کیا قسمت لکھا میرے مولا تو. کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ اپنے کو. حضرت آدم کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت نوح کا بنا سکتا تھا، حضرت موسیٰ کا بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت ابراہیم کا امتی بنا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کسی اور کا امتی نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے حبیب کا امتی بنا دیا. فخر کرو، جھوم اٹھو، سرکار کا امتی بنا دیا. پھر دوسری بات سنو، اب سرکار کا امتی بنایا، ایسے دور میں اللہ پیدا کرا 14ویں صدی میں. فی الوقت پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے. کتنے ہیں؟ بولو بولو جی زور سے. ذرا عورتیں تم لوگ بھی بولو، تمہارا کوئی معلوم ہونا.
فی الوقت دنیا میں 4200 مذہب ہے دنیا میں فی الوقت. ایسے دور میں اللہ 4200 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا، اللہ اکبر کہنے والی قوم میں پیدا کرا، سبحان اللہ، اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ گنگنانے والوں میں پیدا کرا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اس دور میں بھی چاہتا تو کسی بھی مشرک کے مذہب میں، کافر کے مذہب میں، یہودی کے مذہب میں، عیسائی کے مذہب میں، ایسے سینکڑوں مذہب ہے، 4200 مذہب ہے، کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کہیں اور پیدا نہیں کرا. اسلام میں اللہ پیدا کرا، مسلمانوں میں اللہ پیدا کرا، اسلام میں پیدا کرا. اب پھر دوسری بات دیکھو، پھر اسلام میں پیدا ہونے کے بعد 73 فرقے ہیں. یہاں اندر آئے تو یہ نہیں جھگڑے الگ ہے، ختم نہ کرائے بات. 73 فرقے اللہ ان 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا. اللہ میرے مصطفیٰ کے گیت گانے والوں اہل سنت والجماعت میں پیدا کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے رہو نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کا یہ ہمارے اوپر بہت 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 بڑا احسان ہے، کروڑ 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 احسان ہے اللہ کا یہ. اسی لیے یہ احسان اللہ اپنے فضل سے کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا، شکر ادا کرتے رہنا، غلام بن کے رہنا. عقیدت میں آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ جملے بولتے ہوئے زندگی گزارنا. جب دیکھو جب یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صلاۃ و سلام کے نعت پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا. آقا کیا قسمت دے دیا اللہ، آپ کا غلام بن گیا میں، آپ کا غلام بن گیا میں. کیا میرے نبی کی شان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے؟ گدھے ہو گئے، پاگل ہو گئے، بے وقوف. نالائقوں کو معلوم نہیں ہے، بدبخت اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اللہ کیا ان کو نعمتیں دے کے پیدا کیا، ان کو قدر نہیں ہے نالائقوں کو. نبی کی گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، نبی کی بے ادبیاں کرتے پھر رہے ہیں کتے. مسئلے کو سمجھو، کون ہے میرا نبی؟ حضرت صالح علیہ السلام، معلوم ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہیں صالح علیہ السلام. آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو دونوں پیر کا معذور تھا. ایک لکڑی کی بنڈی پر چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے، اس کے اوپر بیٹھ کے ایسے یوں یوں کر کے رستہ طے کرتا تھا، ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے روڈ پہ آگے بڑھتا تھا. ایک دن جا رہا تھا، سامنے سے صالح علیہ السلام گزرے. جیسے ہی صالح علیہ السلام کو دیکھا چلا اٹھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، چلانے لگا. صالح علیہ السلام بجلی کی طرح پلٹے اس کی طرف، پلٹ کے بولے اے شخص تو مجھے یہ کیا کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا میں آپ کو یا محمد کہہ کے پکار رہا ہوں. کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں محمد ہوں؟ تو کہا سنیے، میں نے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان یہ ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی، جب وہ راستے سے چلیں گے تو ابر ان پہ سایہ فگن ہو جائے گا. وہ راستے سے چلیں گے تو خوشبوئیں اطراف و اکناف مہکنے لگیں گی. وہ جس گلی سے گزریں گے وہ گلیاں خوشبودار ہو جائیں گی. جو ان کو دیکھے گا بس دیوانہ ہو جائے گا. میں آپ کو دیکھا، کچھ کیفیات نظر آئی تو میں سمجھا کہ شاید آپ ہی محمد ہے، اس لیے میں نے یا محمدہ کہہ کے پکارا. تو اے مالدہ والو، اب صالح علیہ السلام کا جواب سنو. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اے شخص سن لے،
میں اللہ کا پیغمبر صالح علیہ السلام ہوں، میں محمد نہیں ہوتا، لیکن ہاں میں بھی یہ آرزو کرتا ہوں کہ کاش میرا خدا مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر ہو کر یہ تمنا آرزو کر رہے کاش وہ پیارے محمد کے گھوڑے کی نال بن کے پیدا ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ نالائقوں کو اللہ امت بنا کے پیدا کرا تو خبر نہیں ہے۔ حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور پہ عقیدت میں بس عام انسانوں کی طرح ہے۔ بعض گدھے تو یہ تک لکھے اپنی کتابوں میں کہ انہوں بحیثیت پوسٹ مین تشریف لائے، جیسا پوسٹ مین لا کے خط دے کے جاتا انہوں آئے اللہ کی کتاب دے کے گئے۔ بولے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کفر کریں لوگ۔ اب آپ بولو ایسے نالائقوں کے ساتھ آپ جاتے؟ بولو جی، ایسے نالائقوں کے ساتھ جاتے؟ پیاری ماں اور بہنوں بولو، اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو بھیجتے؟ نہیں، یہ دوزخی کندہ ہے، دوزخی۔ اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ۔ ہمارا اور ان کا اختلاف یہی، جو میرے نوجوان بچے چلے گئے یا دیوار پہ ٹھہرے ہوئے ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں، ان سے میری گزارش ہے خدا را آ جاؤ ادھر۔ یہ اہل سنت والجماعت ہمارے باپ کی جماعت نہیں ہے، یہ ہمارے دادا بنائے سو جماعت نہیں ہے۔ وہ جو جماعتوں میں تم پھر رہے ہو، تمہارے باپ نے تو دادا نے تو مفتی صاحب نے تو مولانا صاحب نے تو حضرت جی نے تو کوئی نہ کوئی بنائے سو ہے، مگر یہ جماعت کسی کا باپ بنایا سو نہیں ہے، کسی کا دادا بنایا سو نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب یا کوئی مولانا صاحب بنائے سو نہیں ہے، کوئی علامہ صاحب کوئی حضرت صاحب بنائے سو نہیں ہے، کوئی پیر صاحب کوئی ولی صاحب بنائے سو جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت اہل سنت، اس جماعت کے بانی وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے بولو؟ زور سے بولو، رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اب جس کو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے، لازمی بات ہے اس کو ملا کی جماعت چھوڑ کے رسول اللہ کی جماعت میں آنا پڑے گا نا؟ نہیں؟ بولو جی۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، تم لوگ ٹھنڈے لوگا ملے یارو آج۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، اگر ابا جان کے جائیداد میں سے آپ کو حصہ ہونا ہے تو ابا جان کے ساتھ رہنا پڑے گا نا؟ آپ ابا سے لڑ لیں گے، ابا کو آخ کر لیں گے، جا کے جو ہے غیروں کے پاس رہیں گے تو آپ کو حصہ ملنے والا۔ تو اسی لیے اگر جنت میں آپ کو حصہ ہونا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ دیں گے، ملا کے پیچھے جائیں گے، ملا تو دیتا کچھ بھی نہیں، الٹا رسول اللہ کی رحمت سے، رسول اللہ کی شفاعت سے، رسول اللہ کے غلامی کے حق سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ سرکار کے بنو، سرکار کے، سرکار کے۔ اچھا یہ جتنے پٹھے اب لائی عقیدے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ اب لوگوں نے۔ چلیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، صحابہ میں 1.5 لاکھ، کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ تھے۔ بڑی بات ہے مولانا، خدا کی قسم بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو، چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ 1 لاکھ دے دو بس۔ کل ڈالنا ہے تم لوگ؟ ہاں
کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ ایک صحابی لا کے دے دو۔ بھائی دیکھو، ہمارا عقیدہ 14ویں صدی کے سنیوں کا عقیدہ آپ کو غلط دکھ رہا ہوگا، صحابہ کا تو صحیح ہے نا؟ تو پھر کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور حاضر و ناظر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور شفاعت نہیں کرائیں گے؟ کون سے صحابی بولے حضور کا وسیلہ نہیں لینا؟ کون سے صحابی بولے حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے؟ کون سے صحابی بولے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح عام درجے کے بشر ہے؟ ایک لا کے دو، بس ایک ہی، ایک لا کے دو۔ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ جو غلامی میں تھے میرے مصطفیٰ کے، جن کے صدقے سے آج اپنے کو حدیث ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، دین ملا، اسلام ملا، اچھائی ملی، نیکی ملی، خیر ملی، جزا ملی، اچھے اور برے کی تمیز ملی، حرام حلال کی تعلیم ملی، یہ ساری نعمتیں صحابہ سے ملی۔ تو پھر وہ صحابہ سے تم ایک چیز یہ لا کے بھی تو دیو۔ خدا کی قسم ظالمو، تم اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی صحابی کی بات نہیں لا سکتے، مگر میرے نبی کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے میں ایک نہیں، 1 لاکھ، ایک نہیں، میں 1.5 لاکھ صحابہ کو لے کے آ کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ میرے نبی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ۔ ایک پیاری بات سن لو، صحابہ کی عقیدت کیسی تھی اور یہ بیوقوفوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ اہل حق کیا ہے؟ دیکھو آپ سن رہے ہیں؟ سنیے عقیدت سے۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں کفار و مشرکین کیا کرے، پورا ارادہ کر لیے کہ ہم یہ جنگ کے اندر کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، رسول اللہ کا قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کا قتل کر دیں گے بلکہ ارادہ کر لیے، سرکار کو قتل کر دیں گے بلکہ ارادہ کر لیے، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے لیے بڑی پلاننگ کر کے آئے میدان جنگ میں، بولے کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو گھیریں گے، ان کو پیچھے لے جائیں گے، حضور سے دور لے کے جائیں گے، کچھ حضرت عمر کو گھیریں گے، وہ ان کو ادھر دور لے کے جائیں گے، ادھر ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے، سو ٹولیاں بنا دیے پورے، ایک صحابی کو 25 25 30 30 40 40 صحابہ کو ذمہ داری، تم ان کو دیکھنا، 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 ذمہ داری بنائے۔ جب پورے حساب سے آئے، ایک صحابی کو ایسا وار کرتے 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 مقابلہ کرتے ہوئے حضور سے دور لے کے چلے گئے سر۔ اب حضور بالکل یکا و تنہا ہو گئے، تو سینکڑوں کی تعداد میں کفار و مشرکین حضور کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کریں، حضور کی طرف آگے بڑھے میدان جنگ میں۔ تو نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سینکڑوں کفار و مشرکین کے تلواروں کا جواب دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ان کا۔ حضرت عمر کو جیسے ہی ان لوگ ادھر لے گئے، حضرت عمر ادھر مقابلہ کر رہے ہیں، حضرت عمر لڑتے لڑتے خیال آیا، حضرت عمر کو لڑتے لڑتے خیال آیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی پلان کے ساتھ آئے ان لوگ، ادھر ان کو لے لیا، 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 اور رسول اللہ پہ پورے مل کے ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر وہیں سے آواز لگائے، صحابیوں ان کے نرخوں کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے رسول اللہ کی طرف واپس آؤ۔ حضرت عمر جب یہ ان کو جو 25-50 گھیرے ہوئے تھے، اب ان کو کاٹ لیتے ہوئے چیر لیتے ہوئے جب حضرت عمر وہ نرغے میں سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے، تو سینکڑوں کفار حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں اور نبی صبح کی تلوار کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عمر پیچھے سے پیٹوں پہ وار کرنا شروع کرے، پورے کافروں کو ہٹا کے وہ نرغے کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب تک گئے، جا کے اب کفار کی طرف پلٹ کے کفار پہ وار کرنا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے، میں آپ کی طرف ہوں، آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، رائٹ؟ اب مقابلہ ہو رہا، کفار سامنے ہے، حضرت عمر مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت عمر کا چہرہ کس کی طرف ہونا؟ ویری گڈ، کس کی طرف ہونا؟ دشمن کی طرف، کفار کی طرف ہونا۔
مگر حضرت عمر وہ نرغے کو چیرتے ہوئے جب اندر گئے تو کفار کی طرف چہرہ نہیں کر رہے، رسول اللہ کی طرف چہرہ ہے، کفار کی طرف پیٹ کر کے پلٹ کے پیچھے یوں وار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا عمر پلٹ کے وار کرو، تو حضرت عمر پلٹے نہیں، پیٹ زخموں سے تلواروں سے چھنی ہو رہی ہے، مگر حضرت عمر پلٹ نہیں رہے ہیں۔ حضرت عمر سے حضور نے پھر کہا عمر پلٹ کے وار کرو، حضرت عمر نہیں پلٹے۔ کیوں نہیں پلٹے؟ عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ عمر جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے مصطفیٰ کو پیٹ نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولا علی کا دامن، مولا علی کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ ہے ادب، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل حق کا عقیدہ۔ اہل حق نبی سے ایسی عقیدت رکھے، جان دے دیے مگر پیٹنے بتائے سرکار کو۔ کون ہے حضرت عمر؟ وہ جن کا نام سن کے شیطان کانپ جاتا تھا، وہ جن کا نام جن کو آتا دیکھ لے تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا، وہ عمر رسول اللہ